اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے شیخ کامل، شیخ صحبت، پیر طریقت، رہبر شریعت شیخ ابو عبداللہ پروفیسر حامد قادری شافعی مدظ اللہ العالی نے اسی جنوری کے اندر ایک اجتماعی عمل شروع کروایا۔ درود اور استغفار شریف کا جو ہے وہ اجتماعی عمل ہے۔ اس کی تفصیل کافی لوگوں کو بتائی بھی گئی ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جو میرے تھرو الحمدللہ میسیجز گئے ہیں، میں ان کے لیے یہ پیغام بھیج رہا ہوں خاص کر کہ یہ جو اجتماعی عمل ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، جس ملک سے ہیں، پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باہر سے ہیں، آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ملتان شریف سے ہیں یا ملتان کے باہر رہتے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور اپنے گھر میں رہتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ایک بات یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں نیت کرتا ہوں درود پاک اور استغفار شریف کے اس اجتماعی عمل میں شامل ہونے کی، اور میں اس اجتماعی عمل کے لیے اپنی آسانی کے مطابق اب تعداد مقرر کرنی ہے کہ 50,000 درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا 1.25 درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا 1,00,000 درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ یعنی کہ اگر بہن ہے یا بھائی ہیں، اپنی اپنی آسانی کے مطابق یہ نیت کریں گے کہ ہم 50,000 درود پاک اس عمل کے اندر اجتماعی طور پہ پڑھ کے شامل ہو جائیں گے، یا کتنا انہوں نے پڑھنا ہے یہ اب آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ عمل جاری و ساری ہے، آپ یہ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ لاکھوں احباب اس میں شامل ہوں گے، تو جب لاکھوں کا ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شافیہ روحانی لنگر میں جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض با کمال سے ہماری بگڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری بڑی بات جو ہے کہ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا جو اصال ہے، جو اس کا ہدیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد اولیاء اللہ کو بھی جاتا ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کو تحفہ دیتے ہیں تو اولیاء اللہ بڑے غیور ہیں، یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے، یہ آپ کو تحفہ کے بدلے میں آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور جس کے لیے اللہ کا ولی دعا کر دے تو میں کہتا ہوں اس کی بگڑی کیوں نہ بنے۔ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے، اگر تم ملتان شریف سے ہیں تو کوشش کریں ہر جمعرات شامل ہو جائیں، شیخ صاحب کی زیارت بھی فرما لیں اور ملاقات بھی کر لیں، اور جو شافیہ درود کی محفل ہوتی ہے اس میں بھی شرکت ہو جائے گی۔ اگر آپ ملتان کے باہر سے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، نیت کر لیں کہ ہم اجتماعی عمل میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو 3 درود پاک ہم نے آپ کو بتائے ہیں ان کے ساتھ درود پاک کے ساتھ استغفار شریف کو جوڑ کر آپ کیا ہے پڑھتے رہیں۔ اب سوالات پڑھنا ہے، آپ نے 50,000 پڑھنا ہے، 10,000 پڑھنا ہے، 5,000 پڑھنا ہے، 1,000 پڑھنا ہے، یہ میں مختصر یوں کہتا ہوں کہ جتنی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اتنا درود پڑھ لیں، اور جتنا آپ مشکلات کے اندر گھرے ہیں یا پریشانیوں کے اندر گھرے ہیں اتنی تعداد کی نیت کر لیں۔ ظاہر ہے جتنی زیادہ استغفار کریں گے، جتنا زیادہ درود پڑھیں گے، آپ کے کام بنتے اور سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ 1.25 کی نیت، 1.25 کی نیت کر لیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ 1.25 کے نصاب کرتے جائیں جب تک یہ عمل جاری و ساری ہے۔ آپ کی طرف سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دارالشفا کے تحت یہ جو عمل شروع ہو گیا، اس کی برکت سے آپ کا بھی ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا، اور آپ کے لیے بھی دعائیں ہوتی رہیں گی۔ آج کا جو دور ہے، لٹیرے، پیر، ٹھگ، جو ڈبہ پیر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو 4 کتابیں پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ علماء حقہ کی، نہ اولیاء صالحین کی، جو واقعی اولیاء صالحین ہیں، جن کی زندگیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے گزری ہیں۔ ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یہ ڈبہ پیر جو آج کل بنے ہوئے ہیں، فلانا وظیفہ پڑھو تو یہ مل جائے گا، فلاں کام کرو تو یہ ہو جائے گا، اپنی کمائی کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور امت کا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، بچہ ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے،
رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں رشتوں کے اندر، رزق کی بندش ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں، نچاکیاں ہیں، اولاد کی نافرمانیاں ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ نے درود پاک کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میں درود پاک کی نیت کر کے اس اجتماعی عمل میں شامل ہو رہا ہوں یا شامل ہو رہی ہوں. بس یہ نیت نہیں کرنی کہ بھائی جی میں 1.25 لاکھ درود شریف پڑھاں گی تے میں منت ماننے لگی ہوں یا میں منت ماننے لگا ہوں، میں اس کام کے لیے 1.25 لاکھ پڑھوں گا. نہیں بھائی، آپ نے صرف اجتماعی عمل میں شامل ہو جانا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کی نیت سے 1.25 لاکھ کی نیت کرنی ہے یا 10,000 کی نیت کرنی ہے، 5,000، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں. آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ جتنی آپ کو حضور سے محبت ہے، جتنا گوڑ کہنے نے اتنا میٹھا. تو اس طرح یہ عمل کرنا ہے. اپنا نام بتائیں گے، اپنے شہر کا نام بتائیں گے اور تعداد بتائیں گے کہ اویس بھائی میں 5,000 پڑھوں گی یا پڑھوں گا، یا اویس بھائی میں 1 لاکھ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اویس بھائی میں 20,000 پڑھوں گا یا پڑھوں گی. جتنا آپ کی آسانی کے اوپر منحصر ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے. کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر، کوئی اس کے اندر زور زبردستی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر وہ قید کر کے نہیں باندھا کہ بھائی آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے. بس نہیں، جتنا آپ نے پڑھنا ہے، جتنا آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، محبت اور پیار ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہم پہ رہے، تو اتنا ہی اس میں گڑ ڈالتے جائیں، یعنی کہ تعداد بڑھاتے جائیں اور پڑھتے جائیں. دوسری بات، پھر ساری زندگی سیگے کو آپ نے معمول میں رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اب یہ اجتماعی عمل میں یہ شامل کر لیا، پھر اس کی جب برکتیں ملے گی آپ کو تو پھر آپ یہ چھوڑ کے درود خضری پڑھ لیں یا کرنا شروع کر دیں. ایک درود پاک رکھیں. میرے شیخ صاحب دامت برکاتہم علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، میری بھی یہی عرض ہے کہ بھائی صرف اور صرف ایک درود پاک رکھو. روٹیوں کی طرح یا کھانوں کی طرح درود نہ بدلو کہ صبح اے پکا لیا، شام اے پکا لیا، اگلے دن اے پکا لیا. یہ درود پاک ہے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ اس نے یہ منت والا ٹیگ لگایا جی یہ منت مانو درود رحمت کی 1.25 لاکھ بار پڑھو یہ مل جائے گا. اچھا، درود رحمت کے یہ فائدے ہیں، اب میں یہ چھوڑ کے وہ پڑھنے لگ گئی ہوں یا پڑھنے لگ گیا ہوں. پھر 4 دن بعد، 5 دن بعد 50,000 60,000 ہو گیا. پھر کسی نے لگایا درود خضری کی یہ برکات ہیں، پھر آپ کو جی اچھا درود خضری کی یہ برکات ہے. یعنی کہ آپ تو اپنا معاذ اللہ درود پاک کو مذاق بنا رہے ہو. جب دل کیا، جس کے کہنے پہ دل کیا، آپ نے جو مرضی پڑھ لیا. اس طرح تو بات ہی نہیں بنتی. تو بھائی مختصراً یہی عرض ہے کہ جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں رہیں، اپنا نام نیت کر لیں کہ اجتماعی عمل میں شامل ہونے کے لیے میں درود پڑھ رہا ہوں. 3 درود پاک آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک منتخب کر لیں اور اسی کو پڑھتے رہیں. درود اور استغفار کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، درود دعائے رحمت ہے اور استغفار اپنے گناہوں کی توبہ ہے. پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دعائے رحمت بھیجیں گے کہ یا اللہ پاک درود بھیج صلی اللہ علیہ محمد، اس کے ساتھ ہی جب استغفار شریف کر لیں گے، استغفر اللہ کر لیں گے، تو اس کے بعد دعا یہ ہمارے گناہوں کے لیے ہو جائے گی. اپنا نام، شہر کا نام، جتنی تعداد آپ پڑھنا چاہتے ہیں بس یہ بتانی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. پھر دن رات درود و سلام پڑھنا ہے. 5 عمل میرے شیخ کامل بتاتے ہیں. حصار کے ساتھ نماز، 5 وقت کی خضری عمل کا حصار کریں. سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں درود پاک پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار شریف کی کریں اور آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں. صرف یہ 5 کام کرنے ہیں اور ٹھنڈی ٹھار من ٹھار زندگی گزارنی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عمل یا کوئی بابے کا، کوئی پیر کا بتایا ہوا تعویذ یا ورد وظیفہ نہیں کرنا. درود پاک ہی وہ کنجی ہے جس سے آپ کو ہر مشکل سے مشکل مہم کا تالا کھولنے میں آسانی مل جائے گی. اس اجتماعی عمل میں جتنا ہو سکے کوشش کریں خود بھی شامل ہوں، اپنے جاننے والوں کو بھی شامل کروائیں اور اس عمل کو آگے شیئر بھی کریں. آپ کی وجہ سے کہ درود پاک پڑھنے والے اس عمل میں شامل ہو گیا، اس کی بگڑی تو بنے گی، آپ کی بھی بن جائے گی. ہمیں استقامت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے اور ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت پانے کے لیے درود و سلام پڑھنے والا بنائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے. اور قبلہ میرے
شیخ محترم ابو عبداللہ حامد شافعی صاحب دامت برکاتہم علی، اللہ پاک آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ان سچوں کے ساتھ استقامت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ تو یہ جو سچے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔